بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 3 دسمبر سن 1901۔ سب صاحبوں کو معلوم ہو کہ ایک مدت سے خدا جانے قریباً 6 ماہ سے یا کم و بیش عرصہ سے ظہر اور عصر کی نماز جمع کی جاتی ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں کہ ایک عرصہ سے جو مسلسل نماز جمع کی جاتی ہے، ایک نو وارد یا نو مرید کو جس کو ہمارے اغراض و مقاصد کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ شبہ گزرتا ہوگا کہ کاہلی کے سبب سے نماز جمع کر لیتے ہوں گے، جیسے بعض غیر مقلد ذرا عبر ہوا یا کسی عدالت میں جانا ہوا تو نماز جمع کر لیتے ہیں، اور بلا مطر اور بلا عذر بھی نماز جمع کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم کو اس جھگڑے کی ضرورت اور حاجت نہیں، اور نہ ہم اس میں پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں طبعاً فطرتاً اس کو پسند کرتا ہوں کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے، اور نماز موقوتہ کے مسئلے کو بہت ہی عزیز رکھتا ہوں، بلکہ سخت مطر میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ اگرچہ شیعوں نے اور غیر مقلدوں نے اس پر بڑے بڑے مباحثے کیے ہیں، مگر ہم کو ان سے کوئی غرض نہیں، وہ صرف نفس کی کاہلی سے کام لیتے ہیں، سیل حدیثوں کو اپنے مفید مطلب پا کر ان سے کام لیتے ہیں، اور مشکل کو موضوع اور مجروح ٹھہراتے ہیں۔ ہمارا یہ مدعا نہیں، بلکہ ہمارا مسلک ہمیشہ حدیث کے متعلق یہی رہا ہے کہ جو قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو، وہ اگر ضعیف بھی ہو تب بھی اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اس وقت جو ہم نمازیں جمع کرتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تفہیم، القاء اور الہام کے بدو نہیں کرتا۔ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ میں ظاہر نہیں کرتا، مگر اکثر ظاہر ہوتے ہیں۔ جہاں تک خدا تعالیٰ نے مجھ پر اس جمع صلاتین کے متعلق ظاہر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تجمع الصلاۃ کی بھی ایک عظیم الشان پیشگوئی کی تھی، جو اب پوری ہو رہی ہے۔ میرا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر کوئی امر خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ظاہر کیا جاتا ہے، مثلاً کسی حدیث کی صحت یا آدمی صحت کے متعلق، تو گو علماء ظواہر اور محدثین اس کو موضوع یا مجروحی ٹھہراویں، مگر میں اس کے مقابل اور معارض کی حدیث کو موضوع کہوں گا۔ اگر خدا تعالیٰ نے اس کی صحت مجھ پر ظاہر کر دی ہے، جیسے لا مہدی الا عیسیٰ والی حدیث ہے، محدثین اس پر کلام کرتے ہیں، مگر مجھ پر خدا تعالیٰ نے یہی ظاہر کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ میرا مذہب میرا ہی ایجاد کردہ مذہب نہیں، بلکہ خود یہ مسلم مسئلہ ہے کہ اہل کشف یا اہل الہام لوگ محدثین کی تنقید حدیث کے محتاج اور پابند نہیں ہوتے۔ خود مولوی محمد حسین صاحب نے اپنے رسالے میں اس مضمون پر بڑی بحث کی ہے، اور یہ تسلیم کیا ہے کہ مامور اور اہل کشف محدثین کی تنقید کے پابند نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب یہ حالت ہے، پھر میں صاف صاف کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کرتا ہوں خدا تعالیٰ کے القاء اور اشارے سے کرتا ہوں۔ یہ پیشگوئی جو اس حدیث تجمع الصلاۃ میں کی گئی ہے، یہ مسیح موعود اور مہدی کے ایک علامت ہے، یعنی وہ ایسی دینی خدمات اور کاموں میں مصروف ہوگا تو اس کے لیے نماز جمع کی جاوے گی۔ اب یہ علامت جب کہ پوری ہو گئی اور ایسے واقعات پیش آ گئے، پھر اس کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ استہزاء اور انکار کے رنگ میں۔ دیکھو، انسان کے اپنے اختیار میں اس کی موت فوت نہیں ہے۔ اب اس نشان کے پورے ہونے پر تو یہ لوگ رقیق اور نامعقول عذر تراشتے ہیں، اور اعتراض کے رنگ میں پیش کرتے اور حدیث کی صحت اور عدم صحت کو لے بیٹھے ہیں۔ لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اس نشان کے پورا ہونے سے پہلے ہماری موت آ جاتی، تو یہی لوگ اس حدیث کو جسے آپ موضوع ٹھہراتے ہیں آسمان پر چڑھا دیتے
اور اس سے زیادہ شور مچاتے جو اب مچا رہے ہیں۔ دشمن اسی ہتھیار کو اپنے لیے تیز کر لیتا، لیکن اب جب کہ وہ صداقت کا ایک نشان اور گواہ ٹھہرتا ہے تو اس کو نکما اور لاشعور قرار دیا جاتا ہے۔ بس ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو سدا نشان دیکھے مگر انکار پر انکار کیا اور صادق کو کاذب بھی ٹھہرایا۔ اور کس نشان کو انہوں نے مانا جو اس کی امید ان سے رکھیں؟ کیا کسوف و خسوف کا کوئی چھوٹا نشان تھا؟ اس کے پورے ہونے سے پہلے تو اس کو نشان قرار دیتے رہے، مگر جب پورا ہو گیا تو اس کو بھی مشکوک کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال مخالفوں کی کوہ چشمی اور تعصب کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اب رہی اپنی جماعت، خدا کا شکر ہے کہ اس کے لیے یہ کوئی ابتلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے دمشق کے مینارے پر چڑھنے والے اور فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے زرد پوش مسیح کے اترنے کی حقیقت کو خدا کے فضل سے سمجھ لیا ہے، اور جس نے خدا کے صفات والے دجال کا انکار کر کے دجال کی حقیقت حال پر اطلاع پا لی ہے، اور ایسے ہی دعوت الارض اور دجال کے متعلق ان لوگوں کے خانہ ساز مجموعوں کو چھوڑا ہے، اور اس قدر باتوں پر جب وہ مجھ پر نیک زن کرنے کے باعث ہلاک ہو گئے ہیں تو یہ امر ان کی راہ میں روک اور ابتلا کا باعث کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ بھی یاد رکھو کہ اب تک صرف حسن زن تک نہیں رہی، بلکہ خدا تعالیٰ نے ان کو معرفت اور بصیرت کے مقام پر پہنچا دیا ہے، اور وہ دیکھ چکے ہیں کہ میں وہی ہوں جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ ہاں، میں وہی ہوں جس کا سارے نبیوں کی زبان پر وعدہ ہوا۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کی معرفت بڑھانے کے لیے منہاج نبوت پر اس قدر نشان ظاہر کیے کہ لاکھوں انسان ان کے گواہ ہیں، دوست دشمن دور و نزدیک ہر مذہب و ملت کے لوگ ان کے گواہ ہیں۔ زمین نے اپنے نشانات الگ ظاہر کیے، آسمان نے الگ وہ علامات جو میرے لیے مقرر تھیں وہ سب پوری ہو گئیں۔ پھر اس قدر نشانات کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ ہلاک ہوتا ہے۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک پر خدا نے ایسا فضل کیا ہے کہ ایک بھی تم میں سے ایسا نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی نہ کوئی نشان نہ دیکھا ہو۔ کیا کوئی ہے جو کہہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا؟ ایک بھی نہیں۔ پھر ایسی معرفت اور بصیرت بخشنے والے نشانوں کے بعد مجھ پر حسن ظن ہی نہیں رہا، بلکہ میری سچائی اور خدا کی طرف سے معمور ہو کر آنے پر تم اعلیٰ وجل بصیرت گواہ ہو اور تم پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ پھر وہ بڑا ہی بدقسمت اور نادان ہوگا جو اتنے نشانوں کے بعد اس پیشگوئی کے پورا ہونے پر اطلاع میں پڑے جو اس کے ازدیاد ایمان کا موجب اور باعث ہونی چاہیے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنے والے موعود کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ اس کے لیے نماز جمع کی جائے گی۔ پس تمہیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ نشان بھی پورا ہوتا ہوا تم نے دیکھ لیا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث موضوع ہے تو میں نے پہلے اس کی بابت ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ محدثین نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ اہل کشف اور معمول تنقید حدیث میں ان کے اصولوں کے محتاج اور پابند نہیں ہوتے، تو پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر اس حدیث کی صحت کو ظاہر کر دیا ہے تو اس پر زور دینا تقویٰ کے خلاف ہے۔ پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ محدثین خود ہی مانتے ہیں اور حدیث میں سونے کے کنگن پہننے کی سخت ممانت ہے، مگر وہ کیا بات تھی کہ حضرت عمر نے ایک صحابی کو سونے کے کنگن پہنا دیے، چنانچہ صحابی نے بھی انکار کیا، مگر وہ حضرت عمر نے اس کو پہنا کر ہی چھوڑے۔ کیا وہ اس حرمت پر آگاہ نہ تھے اور ضرور تھے، مگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے پورا ہونے پر ہزاروں حدیثوں کو قربان کرنے کو تیار تھے۔ اب غور کا مقام ہے کہ جب ایک پیشگوئی کے پورا ہونے پر حرمت کا جواز گرا دیا تو پھر بلا مطر ولا عذر والی بات پر انکار کیوں؟ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اپنے خواب کو بھی سچا کرنے کی کوشش کرو کہ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی جس شخص کو ایسا موقع ملے اور وہ عمل نہ کرے، اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ دشمن اسلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ
جھوٹا ٹھہرانا چاہتا ہے اور آپ کے مخالفوں کو اعتراض کا موقع دینا چاہتا ہے۔ صحابہ کا مذہب تو یہ تھا کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے پورا ہونے پر اپنی معرفت اور ایمان میں ترقی دیکھتے تھے، اور وہ اس قدر عاشق تھے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبر کو جاتے اور پیش گوئی کے طور پر کہہ دیتے کہ فلاں منزل پر نماز جمع کریں گے اور ان کا موقع مل جاتا تو وہ خاص کچھ ہی ہوتا ضرور جمع کر لیتے، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھو کہ آپ پیش گوئیوں کے پورا ہونے کے کس قدر مشتاق تھے۔ ہم کو کوئی بتائے کہ آپ حدیبیہ کی طرف کیوں گئے؟ کیا کوئی وقت ان کو بتایا گیا تھا اور کسی میعاد سے اطلاع دی گئی تھی؟ پھر کیا بات تھی؟ یہی وجہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئی پوری ہو جائے۔ یہ ایک باریک سر اور دقیق معرفت کا نقطہ ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا کہ انبیاء اور اہل اللہ کیوں پیشگوئیوں کے پورا کرنے اور ہونے کی ایک غیر معمولی رغبت اور تحریک اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔